بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 3 فروری 2025 میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ کل کے ویلاگ میں نے اپنے بچپن کی ایک گاؤں کی خوبصورت روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا تھا، اور اس سے بیشتر بھی ایک اور ویلاگ میں نے گاؤں کی ایک بڑی خوبصورت رسم ہوا کرتی تھی جو اب تقریباً مفقود ہو گئی ہے، کہ جمعے والے دن مسجد سے تمام نمازی ایک گھر میں اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں چائے کی دعوت کا اہتمام ہوتا تھا، بعض اوقات چائے کے ساتھ لوازمات بھی ہوتے تھے۔ تو ان دو واقعات کو میرے گاؤں کے اور میرے ارد گرد رہنے والے جو دیہاتی لوگ ہیں اور میرے سبسکرائبر ہیں اور میرے دوست ہیں، انہوں نے بڑا پسند کیا۔ تو ایک دن میں نے اپنے اس گفتگو میں یہ بھی کہا تھا کہ گاؤں کی کچھ رسمیں، کچھ ریتیں، کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے بچپن میں تھیں اب وہ نہیں رہیں، تو ہم انہیں مس کرتے ہیں۔ لیکن اسی طرح گاؤں کی کچھ ایسی صورتحال بھی ہے زندگی میں پیدا ہوتی ہے کہ جو ہماری زندگیوں کو مشکل بنا دیتی ہے، اور یہ میرے خیال ہے خوبصورت دیہاتی زندگی کے چہرے پر ایک بدنما داغ کی طرح ہیں کچھ ریتیں اور کچھ رسمیں روایتیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری غلطی کم ہوتی ہے، لیکن ہماری انا کا دخل ہوتا ہے اتنا زیادہ، ہم انا کے اسیر ہوتے ہیں کہ ہمیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم ایک بات پہ اڑ جاتے ہیں اور پھر اس سے پیچھے ہٹنا کسر شان سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ ایک تو روایت اس طرح میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں ایک تھوڑی سی خرابی یہ ہے ہم دیہاتیوں کی، کہ اگرچہ دیہاتوں میں مکانوں کے لیے وافر زمین موجود ہوتی ہے، شہروں کی زمین کی نسبت وہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی، لیکن جب ہم مکان بناتے ہیں تو ہم وہاں تھوڑی سی فراغ دلی کا اگر مظاہرہ کریں اور جو راستہ ہے یا گلی ہے اس کی طرف اگر کچھ 1 فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ جگہ چھوڑ دیں تو ہماری زمینیں جو ہوتی ہیں دیہاتوں میں مرلوں کے حساب سے نہیں ہوتی بلکہ کنالوں کے حساب سے بڑی بڑی حویلیاں میں نے دیکھی ہیں۔ لیکن دیہاتی لوگ اپنے مکان بناتے ہوئے گلی کی طرف، راستے کی طرف زمین زیادہ تر جو میرے مشاہدے میں بات آئی ہے چھوڑنا میرے خیال میں اپنی کمزوری سمجھتے ہیں، اور وہ زمین کا 1 انچ بھی گلی کی طرف چھوڑنا پسند نہیں کرتے، بہت سی جگہوں میں نے دیکھا ہے۔ اسی طرح میرے اپنے گاؤں میں جس میں خود بھی شامل ہوں، ہماری ایک سڑک کے ساتھ زمینیں شروع ہوتی ہیں، ایک شخص دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، کسی دور میں وہاں وہ جو تھی وہ ساری کی ساری ایک زرعی زمین تھی، وہاں فصلیں بوتے تھے، لیکن اب وہاں آبادی ہو گئی ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ میرا ایک قطع اراضی ہے 10 کنال کا، اور آگے ساتھ دوسرے کا ہے 10 کنال کا، پھر تیسرے کا 6 کنال کا، تو یہ اس طرح لائن میں وہ زمینیں تھیں۔ تو وہاں ہر شخص نے اپنا اپنا راستہ علیحدہ علیحدہ چھوڑا۔ اگر وہ 2 شخص مل کے وہ راستہ چھوڑتے تو وہ اگر ایک نے 8 فٹ چھوڑا ہے دوسرا 8 فٹ چھوڑتا تو وہ گلی 16 فٹ ہو جاتی مشترکہ، اور اس میں سے گزر آسانی سے ہو سکتا، گاڑیاں بھی جا سکتی تھیں۔ لیکن تمام لوگوں نے مثلا ایک شخص ہے اس نے اپنا 9 فٹ راستہ چھوڑا ہے، اگلے نے 6 فٹ چھوڑا ہے، اسے اگلے نے 7 فٹ، تو وہ تنگ راستے جو ہے وہ ہم نے برداشت کر لیے، لیکن دوسروں کے ساتھ مل کے مشترکہ طور پہ ایک بڑا راستہ ہم نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو ہمارے دیہاتوں میں پائی جاتی ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کچھ فیصلے کریں تو زندگی زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے، زندگی زیادہ آسان ہو سکتی ہے۔ ایک یہ بات تھی میرے ذہن میں، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ میری زمین اور کسی دوسرے شخص کی زمین جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملکہ ہوتی ہے، اور اس کے بیچ میں ایک پارٹیشن جس کو ہم پنجابی میں بننا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات وہ جو درمیانی جگہ ہوتی ہے بننا ہوتا ہے وہ کسی ایک شخص کی طرف ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس پر کوئی ایک درخت خودرو جھاڑی، خودرو کیکر، بیری، پھلائی کا کوئی درخت آ جاتا ہے یا ٹالی شیشم کا، تو جب وہ درخت پہلے تو پودا ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے وہ قداور درخت بنتا ہے، تو ان درختوں پر بعض اوقات جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ دونوں فریقین یہ کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرا ہے اور یہ میری طرف ہے۔ حالانکہ ایک طرف میری 10 کنال زمین ہے اور 10 کنال زمین میں ہو سکتا ہے کہ کچھ 60-70 پودے لگے ہوئے ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، میں وہ چھوڑ کے ان درختوں کو نہیں دیکھتا تو وہ ایک درخت جو ہوتا ہے اسے وجہ نزاع بنا کے دوسرے کے ساتھ دشمنی مول لے لیتے ہیں ہم، اور بعض اوقات یہ جھگڑے، یہ دشمنیاں نسلوں تک چلی جاتی ہیں۔ تو عرض صرف یہ کرنا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دیہاتی جہاں بڑے کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں،
بڑے جری ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں اور آنے والے لوگوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، وہاں اپنے رشتہ دار، اپنے قبیلے کے لوگوں سے اس طرح کے اگر تنازع میں تھوڑی سی اگر وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کریں تو زندگی کافی آسان ہو سکتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو آج کے ویلاگ میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اکثر میں ابھی تک بالکل لوکل سطح کے موضوعات ڈسکس کر رہا ہوں، نیشنل قومی ایشوز اور دیگر جو موضوعات ہیں اس سے میں تھوڑا اعتراض کرتا ہوں، کیونکہ میں شروع ہوا ہوں تو میری اپنے قریب کی زندگی اور میرے اپنے قریب کے لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ بھی ان کا، حق بھی ان کا زیادہ بنتا ہے کہ میں انہیں ڈسکس کروں۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ موضوعات جو ہے مزید جو ہے وہ پھیلتے جائیں گے، وسعت اختیار کریں گے، اور بعض اوقات کرنٹ افیئر، ایک دن میں نے یہ ملتان میں جو ایک جھگڑا ہوا ہے پولیس والے کا ایک شخص کے ساتھ، اس کو بھی ڈسکس کیا، تو یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اب ناظرین کرام، جس طرح کہ میں نے گزارش کی تھی کہ ایک بڑا اساتذہ شعراء میں ایک بڑا خوبصورت نام ہے، بہت بڑا نام ہے ادب میں، وہ ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ اور خواجہ حیدر علی آتش کی ایک لازوال قسم کی غزل جو استاد امانت علی خان نے گا کے اسے اور جاویداں کر دیا، یہ بڑی خوبصورت غزل ہے، میں آج سے آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ یقیناً اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل میں وہ خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، میں اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، میں اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، پیام برنا میسر ہوا تو خوب ہوا، پیام برنا میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شر آرزو کرتے، میری طرح سے ماہ و میر بھی ہے آوارہ۔ کیا خوبصورت شعر ہے خواتین و حضرات، میری طرح سے ماہ و میر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی ہیں یہ بھی جستجو کرتے، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد جستجو کرتے، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد جستجو کرتے، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالع آتش۔ ناظرین کرام، یہ آخری شعر ہے بڑا خوبصورت، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالع آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ تو خواتین و حضرات، خواجہ حیدر علی آتش کی اس خوبصورت غزل کے ساتھ ہی اپنا ویلاگ آج ختم کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔